بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 427 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 54 اور 55 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ آئیے طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات مقدسہ میں ارشاد ہوا تھا کہ منافقین کے صدقات و خیرات قبول نہیں ہیں۔ اب اس قبول نہ ہونے کی تفصیلی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ نہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں نہ رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا دعویٰ پہلے ہوا تھا، اب اس کی دلیل دی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات کے آخر میں ارشاد ہوا، انکم کنتم قوما فاسقین، منافقین فاسق قوم ہیں۔ اب فسق کی تفسیر کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ رسول کے انکاری ہیں، یعنی ان کا فسق اعتقادی ہے نہ کہ عملی۔ گویا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کی تفسیر ہے، کیونکہ فسق بد عملی کو بھی کہتے ہیں اور بد اعتقادی کو بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں منافقین کے متعلق ارشاد ہوا کہ وہ خواہ خوشی سے خیرات کریں یا منہ بنا کر خیرات کریں، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اب ارشاد ہے کہ منافقین کی خوشی محض دنیا کے لیے ہے تاکہ اس صدقہ سے ان کا نفاق چھپ جائے، نہ کہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے، لہٰذا ان کی خوشی پر ثواب نہیں، در حقیقت وہ اس سے خوش ہی نہیں ہیں۔ چوتھا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات سے معلوم ہوا کہ منافقین کے صدقات وبال ہیں اور ان کے بقیہ اعمال برباد ہیں۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا اور دنیا کی چیزیں، مال و اولاد بھی تمام کے تمام وبال ہیں اور زیادتی عذاب کا باعث ہیں۔ بد اعمال سے مال و دولت اور اولاد کی بیکاری کا ذکر نہایت ہی مناسب ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، ان کے خرچ کیے ہوئے مال کو قبول نہ کرنے کی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تقبلہ ہے، یہ یا اور تا دونوں کے ساتھ اسے پڑھا گیا ہے۔ الا انہم یہ منعہم کا فاعل ہے اور ان تقبلہ اس کا مفعول ہے۔ نماز کو آتے ہیں تو گس مساتے ہوئے یعنی سستی کے ساتھ آتے ہیں،
اور راہ خدا میں وہ با دل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسے تاوان سمجھتے ہیں۔ ان کے اموال اور ان کی اولاد کی کثرت تم کو تعجب اور دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی ہمارا ان کو خوشحالی دینا آپ کو بھلا معلوم نہیں، اس لیے کہ یہ ڈھیل ہے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں گرفتار عذاب رکھے۔ لیعذبہم کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ اصل میں ان یعذبہم ہے، ان مشقت و مصائب کے ذریعے جو وہ مال جمع کرنے میں اٹھاتے ہیں، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں، جس کی وجہ سے اللہ ان کو آخرت میں شدید ترین عذاب دے گا۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ۔ اس فرمان عالی کی بہت سی نحوی ترکیبیں کی گئی ہیں، سب سے آسان اور قوی یہ ہے کہ یہاں منع دو مفعول کی طرف متعدی ہے، یعنی محروم کرنا۔ اس کا پہلا مفعول تو ہم ہے اور دوسرا مفعول ان تقبل ہے، اس سے پہلے کوئی حرف بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ نفقات سے مراد یا تو ان کے صدقات ہیں جو وہ اپنا نقصان چھپانے کے لیے جہاد اور دوسری ضروریات دینی میں استعمال کرتے تھے، یا مسلمانوں کے ساتھ چندہ دیتے تھے، یا ان کے سارے دنیاوی و دینی خرچ ہیں، کیونکہ مومن کو ہر خرچ پر ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ اپنے کھانے اور بیوی بچوں کو کھلانے پر بھی۔ قبول سے مراد بارگاہ الہی میں قبول ہونا ہے، اس پر ثواب ملنا ہے، یعنی منافقوں کو ان کے صدقات کی قبولیت سے محروم کیا گیا ہے۔ الا انہم کفروا باللہ اور رسولہ، اس فرمان عالی سے پہلی شے پوشیدہ ہے اور وہی منع کا فاعل ہے، وہ مستثنی منہ ہے، اور انہم کفروا یہ مستثنی ہے۔ اگرچہ اکثر منافقین در پردہ یہودی تھے جو اللہ کی ذات و صفات اور فرشتوں، قیامت، جنت، دوزخ کے قائل تھے، مگر چونکہ ذات مصطفیٰ کے منکر تھے تو رب تعالیٰ نے ان کو خود رب تعالیٰ کا ہی انکاری قرار دے دیا۔ قرآن مجید میں رسول یا رسولہ مطلق ارشاد ہوتا ہے، جہاں پر بھی وہاں ذات مصطفیٰ ہی مراد ہوتی ہے، اور یہاں بھی حضور کی ذات ہی مراد ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، یہ عبارت کفروا باللہ سے معطوف ہے۔ یأتون یہ اتین سے بنا ہے اور آنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کا فاعل وہی منافقین ہے۔ نماز سے مراد یا تو پنجگانہ نماز ہے یا نماز جمعہ و عیدین ہے، کہ نماز میں آنے سے مراد جماعت کے لیے مسجد میں آنا ہے۔ الا وہم کسالى، اس سے پہلے فی حال پوشیدہ ہے، اور یہ عبارت یا اتونا کی ضمیر سے حال واقع ہو رہی ہے۔ کسالہ یہ کسلان کی جمع ہے، جیسے سکران کی جمع سکارا آتی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں یعنی وہ نماز کے لیے جب آتے ہیں تو اس میں سستی و کاہلی کرتے ہیں، یا تو ہمیشہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا کبھی اگر پڑھیں تو صحیح وقت پر نہیں پڑھتے اور جماعت کے ساتھ وہ نہیں پڑھتے، اور نماز کے اندر وہ کاہلی کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ عبارت معطوف ہے لا یأتون پر، اور انفاق سے مراد راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنا مراد ہے۔ صدقہ فرض ہو یا نفل ہو، جہاد میں چندہ ہو یا کسی اور موقع پر، کارہون وہ اسے ناپسند ہی کرتے ہیں۔ یہ کراہت سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے دل کی ناپسندیدگی یا مجبوری۔ نہ خرچ کرنے کی بھی چند صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ کو فرض تو سمجھتا ہو بندہ، مگر بخل کی وجہ سے اسے ادا نہ کرے، اپنے کو گناہ گار جانے۔ دوسرا یہ ہے کہ ناموری کے موقع پر خیرات کرے، ویسے کرے۔ یہ دونوں صورتیں فسق ہیں، کفر نہیں ہیں۔ تیسرا یہ کہ زکوٰۃ فرض ہی نہ جانے، صرف لوگوں کے
طعن اور منافقت کے الزام کو دفع کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے خیرات کر دیا کرے، اور یہ کفر ہے، اور یہاں پر یہی مراد ہے۔ یعنی ان کی دلی کفر کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ صدقات و خیرات نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو مجبوراً اور ناپسند کرتے ہوئے۔ خیال رہے کہ روش کلام بھی یہی بتا رہی ہے کہ منافقین اکیلے میں گھر میں تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یوں ہی خفیہ صدقہ تو کرتے ہی نہیں، کیونکہ ان میں اخلاص نہیں ہے، صرف نام و نمود کے لیے لوگوں کے سامنے نماز کے لیے آ جاتے ہیں اور اعلانیہ خیرات کر دیتے ہیں۔ اس لیے لا یصلون نہیں فرمایا، بلکہ لا یأتون الصلاۃ فرمایا۔ اور آگے ارشاد ہو رہا ہے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم۔ یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے، لہٰذا یہاں پر فا جزائیہ ہے، یعنی جب منافقوں کا دلی حال یہ ہے اور ان کے اعمال ایسے ہیں تو ان کے مال پر تعجب نہ کیجئے۔ لا تعجبک میں خطاب مسلمانوں سے ہے، نبی کریم کی نظر میں تو ان کے مال و دولت اور سب عزت و قدر جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جن کے قدموں میں اشرفیوں کا ڈھیر ہو، ان کے سامنے بلا اتنے سے مال و دولت کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا مال و دولت آپ کو تعجب کے اندر نہ ڈال دے۔ یہ ساری چیزیں ان کے لیے وبال جان ہیں اور عذاب کا باعث ہیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ انما حسر کے لیے ہے تاکہ معلوم ہو ان کے مال و دولت کے صرف دو ہی مقصد ہیں، ایک یہ کہ اللہ ان کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے۔ پہلے تو یہ لوگ نہایت ہی محنت کے ساتھ مال جمع کریں، پھر اس سے بڑھ کر محنت و مشقت سے اس کی حفاظت کریں، پھر نہایت حسرت سے اسے چھوڑ جائیں۔ یہی حال ان کی اولاد کا ہے کہ انہیں اولاد کی محبت اللہ رسول سے زیادہ ہو، ہر دم خطرہ لگا رہے کہیں یہ ہمارے سامنے مر نہ جائیں یا ہم ان کے سامنے مر نہ جائیں۔ کسی کو ذرا سی بیماری آ جائے تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اس لیے نہ کبھی خود جہاد میں جاتے ہیں نہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہاں ان کو موت نظر آتی ہے۔ زکوٰۃ صدقات نکالتے ہوئے ان کی جان پر بن جاتی ہے، کیونکہ یہ ثواب آخرت کے تو قائل ہی نہیں ہیں۔ یوں ہی شہادت کی موت انہیں آفت معلوم ہوتی ہے کہ شہداء کی زندگی کو نہیں مانتے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ فرمان عالی معطوف ہے لیعذبہم پر۔ اس میں منافقوں کے مال و اولاد کے وبال ہونے کی دوسری وجہ کا ذکر ہے کہ ان چیزوں میں پھنسنے کی وجہ سے ان کی جان بہت سختی سے نکلے گی۔ زہوق کے معنی ہے سختی سے نکلنا۔ انفسہم یہ نفس ان کی جمع ہے اور نفس کے بہت معنی ہیں، یہاں بمانے جان اور روح ہے، یعنی انہیں مرتے وقت جان کنی کی شدت، دنیا چھوٹنے کا غم، مصیبت سے جمع کیا ہوا مال و اولاد کے فراق کا صدمہ، یہ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن سے ان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ پھر انہیں اس وقت کلمہ کون پڑھائے گا؟ یہ تو ہائے میرا گھر اور ہائے میرا روپیہ اور ہائے میرے بچے کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ منافقین کے متعلق نازل ہوئی۔ منافقین سارے کے سارے یہودی تھے، وہ نہ تو خدا تعالیٰ کے منکر تھے نہ نبیوں کے، پھر انہیں کفروا باللہ اور رسولہ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جب رسول یا رسولہ مطلق بغیر قید کے ارشاد ہوتا ہے تو وہاں ذات مصطفیٰ مراد ہوتی ہے، اور حضور انور کا انکار خدا تعالیٰ کا انکار ہے، لہٰذا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ کریمہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ مال و اولاد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، کیا ان کی جان کنی سخت اور موت کفر پر ہوگی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مال و دولت کی محبت تین طرح کی ہے، شیطانی، نفسانی اور ایمانی۔ ان کی محبت میں دین و ایمان برباد کرے محبت شیطانی ہے،
ان کی محبت سے اللہ اور رسول سے غافل ہو جائے، محبت نفسانی ہے۔ اللہ رسول کے لیے ان سے محبت کرے، انہیں آخرت کا توشہ بنائے، یہ محبت ایمانی ہے۔ یہاں پہلی قسم کی محبت مراد ہے۔ اس محبت کے وہ انجام ہیں جو ان منافقین کے لیے رب تعالیٰ نے ذکر فرما دیے ہیں۔